من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا کنعان تو نوح علیہ السلام نے اس کی سفارش کی. سفارش کیوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو استثناء کیا تھا کہ اس عذاب سے کن کو بچاؤں گا، اہلک آپ کے گھر والے، تو نے کہا یہ بھی میرے گھر والا ہے، میری فیملی کا ممبر ہے، آپ اس کو بچا لیجیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں نفاق تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سری کافر ہے، اس لیے اس کی سفارش کر. اور یہ جو آتا ہے اللہ من سبق علیہ القول، اللہ نے استثناء کیا تھا کہ تیرے گھر والے مگر جن پر بات گزر چکی ہے، اس کو ایک مجمل سمجھا کہ یہ عام ہے، یہ نہیں سمجھا کہ میرے گھر والوں میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے گھر والوں میں سے جن پر ہماری بات گزر چکی ہے، کہ انہیں مور لگ چکی ہے، ہم نے جہنم میں بھیجنا ہے. اس کی تفصیل کی طرف نوح علیہ السلام کی نظر نہیں گئی. انہوں نے سمجھا نفاق ہے، اس میں ان میں نفاق تھا تو چھپا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ کفار کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کافروں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ ولا تکن من الکافرین. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ نظریہ پیش کیا ہے. دوسرا ہے کہ نوح علیہ السلام کو علم تو تھا کہ یہ کافر ہے، لیکن شفقت پدری غالب آ گئی، اور وہ جو باپ والی شفقت اور محبت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے سفارش کر دی کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو تو بچائے گا، آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ بھی گھر والا ہے، اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور ایمان کی توفیق دے کر ہمارے ساتھ اس کو سوار کرا دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تو قادر تھے، اس کو ایمان دے دیتے، سوار بھی کرا دیتے. اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے نوح علیہ السلام پر کہ جب ہم نے کہہ دیا تھا اللہ من سبق علیہ القول کہ جن پر ہماری بات گزر چکی ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے چاہے ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں اب عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے پکارا. یہ کس وقت؟ جب وہ ڈوب رہا تھا، اس وقت کی بات ہے. جب وہ ڈوب رہا تھا، نظر آ رہا تھا ڈوبتے ہوئے، تو اس وقت چانس تھا. اور ربی ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ قل احمل فیہا من کل زوجین زین واہلک،
کہ گھر والوں کو اپنے ساتھ لے، بھی میرے گھر والا ہے، میرا فیملی کا ممبر ہے، میرا بیٹا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، کہ وعدہ فرمایا ہے، گھر والوں کو مستثنا کیا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ اب اللہ تعالی نے ناراض ہوئے، ڈاٹا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں پر میرے دربار میں نسبی رشتے نہیں چلتے، روحانی رشتے چلتے۔ اللہ نے فرمایا اگر روحانی طور پر آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے گھر والا ہے، چاہے وہ نسبی طور پر آپ کا نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ نے یہی وجہ ہے، دوسرے مقام ایک حدیث میں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا آپ کے اہل کون ہیں، اور میں کلو تقین و نقین فہو آلی، ہر تقی اور نقی جو ہے وہ میری آل ہے، ہر مومن سے جو آل پر جب درود پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں قیامت تک آنے والے متقی لوگوں کو بھی شامل ہوتا ہے، یہ لکھا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان کا نہیں ہے۔ یہاں پر نسبی رشتہ معتبر نہیں ہے، روحانی معتبر ہے۔ انه عمل غیر صالح، یہ عمل ہے غیر صالح، غیر صالح اعمال کرنے والا ہے، یہ غیر صالح اور ناکارہ عمل ہے، عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ عمل غیر، یعنی اس کو عمل غیر صالح قرار دے دیا، حالانکہ وہ عمل عامل ہے، لیکن کہا کہ یہ اتنا، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ سراپا ہے برائی، اس کو یوں سمجھے آپ، یہ سراپا ہے برائی ہے، یہ سراپا ہے عمل غیر صالح ہے۔ کہاں سے تمہارا اہل ہو گیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، زیادہ سوال مت کرنا اس چیز کا جس کو آپ کا علم نہیں ہے۔ اپنا شفقت قدری کی وجہ سے اس کا کفر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، یا اس کا نفاق چھپا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ما لیس لک بہ علم، جو ہے یہ آیت بتاتی کہ نوح السلام کو اس کے اتنے تفصیلی کفر کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، یہ کیا ہے، کیا کرتا رہا، یہ کیا کرتا تھا۔ ایسے سمجھتے کفار میں اٹھتا بیٹھتا ہے، نفاق تھا، جیسے امام رازی نے کہا، یا کافر ہے لیکن ہلکا پھلکا ہے، ماحول کی وجہ سے ہوا ہے شاید، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ کفار کی تو قسم ہے نا، ایک جیسے یہودی ہے وہ تو روکتے ہیں باقاعدہ اور قاتل ہے نبیوں کے، اور ایک ہے کہ ویسے جیسے ماحول میں بس ان کے ساتھ ہی وہ ہے، تو اس کا آسان ہے کلمے پر آنا۔ ہمارے بھی ان عائزوں کا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان تکون من الجاہلین، کے جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، نادانوں میں سے نہ بن جانا، کہ ہم تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیں گے اگر تم اس قسم کی باتیں کرو گے، ان کی سفارشیں اہلوں کی۔ قال ربی انی اعوذ بک، فوراً ڈر گئے۔ دیکھو یہ نبیوں کا خاصہ ہے، کتنا بلند اور مقربین بارگاہ ہو، لیکن ان کو وہاں اتنا زیادہ خوف ہے۔ یہ خوف علامت معرفت ہوا کرتی ہے، معرفت ہو تو کیوں ڈرے؟ اللہم انی اعوذ بک، ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ آپ سے اس شے کا سوال کرو جس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اب مجھے معاف کر دے مجھ پر۔ اور یہ کامل آ رہا پیش بہت حیرانی، کہتے کامل جو ہے ان کو اللہ کے سوا حیران رہتے ہیں، عجیب ہے۔ یہ تو چھوٹے لوگ ہوتے 2-4-10 عمل کیے تو بس اپنے آپ کو مقدس گائے سمجھنا شروع کر دیا، لیکن جو جتنا کامل ہے وہ ایک ایک نقطے پر بھی ان کو خوف ڈر ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عام انسان گناہ سے ڈرتا ہے اور کاملین کفر سے ڈرتے، کافر نہ ہو جائے۔ عام آدمی ڈرتا ہے کہ میں جو ہے نا گناہگار نہ، گناہ نہ مجھ سے ہو جائے۔ یہ ہے، دیکھو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تب مجھ پر رحم نہ، کن مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد اب جب کشتی جودی پر راگ لگی، قیل یا نوح بِت بِسَلَام مِنَّا،
کہا گیا ہے نو اتریے، اہبط اتریے کشتی سے بالسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی سلامتی آپ کے ساتھ، اتریے، کوئی خوف نہ کر، اتریے۔ وہ برکات، اور برکات کے ساتھ علی کا آپ پر، ولا امت، اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو ایمان والے یہ بھی، اور آئندہ بھی ان کی جو اولادیں آئیں گی قیامت تک کے لیے ایمان والی، ان سب کے لیے ہمارے لیے طرف سے برکات ہے۔ اعلیٰ امم میں وہ موجودہ لوگ بھی تھے ایمان والے، اور آئندہ جو ان میں سے ایمان والے آئیں گے۔ اب لازمی بات ہے جب یہ ایمان والے ہیں اب، اور ان پر برکتیں، اور آئندہ آنے والوں پر، اب لازمی بات ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان فرماتے ہیں وہ امم، اور کچھ امتیں وہ ہوں گی، کچھ لوگ وہ ہوں گے، سنمتعہم، ہم ان کو دنیاوی طور پر متاع اور دنیاوی مال و زینت دیں گے، متاع یعنی دنیاوی، سنمتعہم، ہم ان کو دیں گے مال و متاع دنیا میں، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا، دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، یعنی وہ کفار آئندہ چل کر آنے والے، جو دنیا کے طور پر تو ان کو کچھ ملے گا، ہم دیں گے ان کو، دنیا بھی دیں گے، آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آئندہ جا کر جو ایمان والے ہوں گے قیامت تک کے لیے ان پر برکتیں، کہ اس وقت جو انسان اتر رہے تھے انہی سے قیامت تک کے انسانوں نے آنا تھا، ان کی پیٹھ میں قیامت تک کے انسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ دیکھو ایسی خبریں اور ایسا تفصیلی واقعہ نوح علیہ السلام کا، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ہمارے پیغمبر نبی ہیں، کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہم سنا رہے ہیں، تو ان سب کو ایمان لے آنا چاہیے آپ پر، اور اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہ ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ آج کہاں ہے رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے، ان کی فیملی خاندان کہاں ہے آج؟ تو اس میں دو باتیں کی گئی کہ آپ یہ وحی کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، وحی کی باتیں ہیں، تو قوم کو آپ شکر گزار ہو کر آپ پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قوم نوح کا جو حال ہوا وہ ان کا حال ہوگا۔ دل کا من انباء الغیب، نبا خبر کی، غیب کی خبریں، نوح ایک جو معاوضہ وحی کرتے ہیں، ما کنتا تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے، جب تک قرآن نازل نہیں ہونے سے پہلے کچھ پتہ نہیں، آپ کو بھی علم بھی نہیں تھا، نتن فرماتے ہیں آپ کو علم بھی نہیں تھا اور آپ کی قوم کو بھی علم نہیں تھا۔ تو چنانچہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس سے رسولہ کی تسلی بھی دی گئی اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آپ پر ایمان لائیں، اور ایمان نہیں لائیں گے فاصبر، پھر آپ صبر سے کام لیں، ان العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی سب آپ کے معاندین مخالفین ختم ہو جائیں گے، آپ ہی رہ جائیں گے اور آپ کے ماننے والے رہ جائیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، پوری دنیا پر اسلام غالب آ گیا، کفار پورے عالم میں مغلوب ہو گئے، اب عارضی طور پر مغلوب ہے اس وقت مسلمان، لیکن ایسا نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں اول آخر جو ہے، اول بھی ایمان والے، بیچ میں کمزوری، پھر آخر میں ایمان والوں کا غلبہ ہو جائے گا، پھر آخر میں کفار آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ان آیات میں اس واقعے کو بیان کر کے آپ کی شان نبوت کو بیان کیا ہے، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور انکار کرنے والوں کو انجام سے ڈرایا ہے کہ قوم نوح کا انجام دیکھ لو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔